سو اس کتاب کی بنیاد ہی اس پہلی حدیث مبارک پر رکھی گئی، جس سے آگے سارے کردار واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے توجہ فرمائی ہوگی۔ ضرور غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ نیت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضور کے اتباع کے لیے خالص رہے۔ میرے بھائی، دنیا میں بہت ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں، بڑے واقعات ہماری پسند کے خلاف ہوتے ہیں، بہت سے واقعات میں ہم سمجھتے ہیں اس نے میرا نقصان کر دیا، اس نے میری بے عزتی کر دی۔ یہ سارے حادثات نیت کا امتحان ہوتے ہیں۔ ہم ان میں الجھ کر ہم شہوت میں آ جاتے ہیں، قوت غضبیہ کے زیر اثر ان میں الجھ کر ہم نیت ویت بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو گولی مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کی ناک کاٹ دو، اس کے پیسے چھین لو۔ یہ درست نہیں ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہو، بیماری ہو، ناگوار حالات ہوں تو دل کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سب خیر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے باہر ہو رہا، آپ کا گھر آباد ہے۔ باہر ساری خیر بھی ہو، نیت میں فتور ہو تو آپ کا گھر جل گیا، باہر خیر ہے تو کیا فائدہ۔ سارے شہر میں خیریت ہو، اپنے دل میں فتور آ جائے، فلاں کا یہ نقصان کر دوں، فلاں کی ناک کاٹ دوں، فلاں میں میری شہرت ہوگی، فلاں پہ میں یہ کر دوں، تو آپ کا گھر جل گیا، شہر بستا رہے، آپ کو کیا۔ حادثات ہوں، نقصان ہو، کوئی بات ہو، دل پہ غور کریں۔ دل میں اللہ کی رضا کی طلب باقی ہے تو آپ کا گھر سلامت ہے۔ یہ باہر کے حالات سدھر جاتے ہیں، سدا بیماری نہیں رہتی، ہمیشہ صحت نہیں رہتی۔ ہر کام میں آپ کامیاب نہیں ہوتے، ہر کام میں آپ ناکام۔ یہ اللہ کریم کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، کامیابی، ناکامی، محنت، مشقت، صحت، بیماری، یہ چلتا رہتا ہے، اور وہ ہماری پسند و ناپسند پہ نہیں ہے، وہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ ہمیں اختیار اتنا دیا گیا ہے کہ ہم اپنا گھر صاف رکھیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، سمجھ بھی دے، شعور بھی دے، اور توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ نیت کا ایک شعبہ جو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے، میں عرض کرتا چلوں۔ بہت بڑے جرائم ہیں دنیا میں، بہت سے گناہ ہیں، لیکن اگر کوئی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں آ جائے، ارادہ یہ ہو کہ حضور سامنے آئے تو بھی شہید کر دوں، صحابہ کو شہید کر دوں، اسلام کا نام مٹا دوں، تو اس سے بڑے کسی گناہ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ بدر میں آئے اسی ارادے سے آئے، بلکہ سب کا بنیادی ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہیں کیا جاتا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ حضور کو شہید کر دیا جائے، صحابہ کا نام مٹا دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے انہیں شکست ہوئی، 313 کامیاب ہوئے، 1000 کا لشکر جرار ہار گیا، قیدی ہو گئے بہت سے لوگ، بڑے بڑے نامور پہلوان اور شاہ سوار کافروں کے قیدی ہو گئے۔ تو ارشاد باری ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم اللہ خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔
ارشاد باری ہے اللہ کے کرم کو دیکھو. فرماتا ہے میرے نبی جو قیدی ہوئے ہیں، جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن انہیں بتا دیجئے کہ اصل جرم تمہارا وہ ارادہ ہے جو تمہارے دل میں تھا. یہ تلوار چلانا بھی جرم ہے، تم نے صحابہ کو شہید کیا جرم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارا ہوئے جرم ہے، اسلام کو مٹانے کو دوڑے جرم ہے، لیکن اصل جرم کی بنیاد تمہارے دل میں ہے. نیت میں جو فطور تھا، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دل میں بھلائی ہوتی، یؤتکم اللہ خیرا، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرتے. مما اخذ منکم، تمہیں قید ہونا پڑا، آرام گیا، چین گیا، آبرو گئی، اور فدیہ بھی دینا پڑا، مال بھی گیا. تمہارے بندے قتل ہوئے، تمہیں شکست ہوئی، تمہاری آبرو گئی، تمہارا رعب و دبدبہ گیا، تمہارا فلسفہ ناکام ہوا، تمہارا مالی نقصان بھی ہوا کہ تمہیں فدیہ بھی دینا پڑا. اس سب کا سبب وہ نیت تھی جو تم اسلام کو مٹانے نکلے تھے. فرمایا جو تم نے تلوار چلائی، جو تم نے گھوڑوں پہ سواری کی، جو تم سفر کر کے مقابلے میں، یہ سارے تو مظاہر ہیں اس کے، یہ اس پر پھل لگے. اصل بنیاد اگر تم بھی نیک سوچتے اللہ تم سے بھی بہتری کرتا. اور اگر تم بھی نیکی سوچتے، اس نیت کو بدل دیتے، اس بری نیت کو نکال کر پھینک دیتے، یغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کر دیتا، اللہ تمہیں بخش دیتا. واللہ غفور الرحیم، تم نہیں جانتے وہ کتنا بڑا بخشنے والا، کتنا بڑا رحم کرنے والا. تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت کے سامنے تو پرہیز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب وہ بخشنے لگے تو پھر اس کی کیا حیثیت. تو قرآن کریم نے بھی نیت کا یہ مدار بتایا ہے. اور پھر ان میں سے جن کی نیت بدل گئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، عظیم نعمتیں اللہ نے، برکات نبوت انہیں عطا کر دی. انہیں بدر کے قیدیوں میں سے مسلمان ہوئے جو پھر انہیں شرف صحابیت نصیب ہوئے. فرمایا اللہ کی عطا تو بحر بے کراں ہے. تم تو اتنے بھی نہیں ہو جتنی سمندر سے چڑیا پانی لے لیتی ہے، تمہاری حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے. وہ نا پیدا کنار سمندر ہے رحمت کا. لیکن یہ بدلو، اسے درست کرو. اگر تمہارے، وہ دلوں کو جانتا ہے، تمہارے دل میں بھلائی ہوتی تو تمہیں بھلائی پیش آتی. تمہیں اگر مصیبت پیش آئی ہے تو تمہارے دل میں برائی تھی. تو میرے بھائی، ہم بھی برائی سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، ناگوار چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں. تو فرمایا اس کی بنیاد تو اندر ہے. برائی کرنا چاہو گے تو برائی پیش آئے گی، نیکی کرنا چاہو گے نیکی پیش آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.